الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. یہ اب ہے آپ کا 22واں سبق دروس اللغة العربیہ. کتاب آپ کی الدرس الثانی والعشرون. الدرس الثانی والعشرون. آپ سے پڑھاتے ہیں. آپ میں سے کوئی پڑھے اس لیسن کو، دیکھتے ہیں آپ کی قرأت کیسی ہے، آپ کا عبارت پڑھ پاتے ہیں یا نہیں. کون پڑھے گا عبارت بتائیں؟ ہاتھ کھڑے کریں. سہیم اور فیروز، شوکت صاحب، راجہ، اور کوئی نہیں ہے رجل وہاں پر. ساری اناس بیٹھی ہوئی ہیں کیا؟ توقیر، عبد الوحید. چلے شوکت صاحب آپ پڑھیں. 1 منٹ میں کرتا ہوں ان میوٹ ہونے کی اجازت. جی شوکت احمد راجہ صاحب SU18 چلیں. السلام علیکم. السلام. حامد طبیب. ہوں حامد ایک ڈاکٹر ہے. صحیح. زوجتہ مدرسۃ، اس کی بیوی ایک مدرسہ ہے. اس کی بیوی ایک مدرسہ ہے. تو یہاں پر یہ ساری ترکیبیں جو ہیں اس والے لیسن میں سکھائیں گے غیر منصرف. ٹھیک ہے. الممنوع من الصرف کس کو کہتے ہیں؟ تو فی الحال ہم یہ صرف عبارت کر لیتے ہیں، متن کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تمارین میں کیا آتا ہے. اسمہا آمینہ. یہ دیکھیں زوجتہ مدرسۃ، اس کی بیوی، ان کی بیوی جو ہے ایک مدرسہ ہے. اب دیکھیں کہ اگر بیوی کو کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہی اس میں اسلامی اصول ہے کہ شرعی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. شرعی پردہ نہیں ہے، میلز فیمیلز کا جو ہے وہ اختلاط ہے، تو وہاں کام کرنا ناجائز ہوگا. پردے کا جہاں پر خیال نہ رہے وہاں پر ناجائز ہے. اور یہ تو ضرورت کے وقت ہے، اس وقت اپنی بیوی کو کام کرنے کے لیے بھیجا تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب مرد جو ہے اچھا خاصا کما رہا ہے لیکن پھر بھی جو ہے بس اپنی وہ شوق پورا کرنے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کی حرص میں جو ہے، ہمارے دینداروں کو بھی دیکھا گیا ہے وہ بھی اپنی بیویوں کو کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں وغیرہ. لیکن ضرورت ہے اس میں، مثلا گائنیکالوجسٹ ہے ان کی ضرورت ہے ہمیں، عورتوں کی جو ڈاکٹرنیاں ہوتی ہیں وغیرہ، تو جہاں پر ضرورت ہے علماء سے پوچھ کر وہاں پر کام کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں. باقی جو خود سے جو ہم کھڑا کر دیتے ہیں اپنی لالچ کے لیے، اپنی جو عیش پرستی کو پورا کرنے کے لیے، تو دیندار طبقے کے لیے یہ چیزیں شوبہ نہیں دیتی. اسمہا دیندار سے میری مراد جو یمن لوگ سے دیندار سمجھان اچھا سن حالت اس پائی اس کم دیندار. اسمہا آمینۃ. جی اسمہا آمینہ، اس کا نام آمینہ ہے. حامد لہ اربعۃ ابناء، حامد کے 4 بیٹے ہیں. ہم ان کے نام حمزہ و عثمان و احمد و ابراہیم، ان کے نام حمزہ، عثمان، احمد اور ابراہیم ہے. احمد و حمزہ تو طالبانی. احمد اور حمزہ طالب علم ہے. احمد اور حمزہ طالبان ہیں. طالبان ہیں احمد ہے نا، وہ دونوں طالبان ہیں ہے نا. احمد ہاں وہ دونوں طالب علم ہیں. طالب علم ہے نا. اچھا احمد اور کچھ طالب نہیں ہے نا، یہ طالب علم ہی ہے اور کچھ نہیں. احمد طالب مجتہد، احمد محنتی طالب علم ہے. ایک محنتی طالب علم ہے. ایک محنتی طالب علم. وہ حمزہ تو طالب کسلان، اور حمزہ سست طالب علم ہے. ایک سست طالب علم ہے. حمزہ ایز اے لیزی اسٹوڈنٹ. تو یہ کسلانو کیوں آیا یہاں پر؟ حالانکہ موصوف صفت میں جو ہے مطابقت ہونی چاہیے. تو یہ ابھی ہم آپ کو تمرین میں بتائیں گے کہ یہ کسلانو جو ہے آپ کا یہ اسم غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آ سکتی. جی چلے. قال یوسف،
قال यूसुफ ने कहा यूसुफ, यूसुफ ने कहा قال यूसुफ ने कहा इंदी खमसतु अक़लामिन, मेरे पास 5 कलम है, कलमे हैं, कलमे, मेरे पास 5 कलम हैं। 5 कलम है। हाजा कलमुन अहमरु, हम्म, ये एक सुर्ख कलम है। हम्म, वहादा कलमुन अरज़क़ु, और अज़रक़ु, एक अज़रक़ु, अजरकु, और एक स- नीला कलम है। नीला कलम है। बिलू, हाँ, वहा अज़रक़ बिलू। नीला बिल्लू। हम्म, वहाजा कलमुन अखज़रु, और ये एक सब्ज कलम है। हम्म, वहादा कलमुन अस्वद, और ये हम्म, एक अ, अ, सियाह अ, कलम है, ब्लैक सियाह पेन कलम है। है। वहादा कलमु अस्फर, और ये एक कलमुन, जर्द कलम है। कलमुन हम्म, अस्फर, और हम्म, एक जर्द कलम है। जर्द क्या होता है इंग्लिश में? येलो, हाँ। येलो येलो। हाँ, क़ालत, जी। क़ालत ज़ैनबु, हम्म, ज़ैनब ने कहा हम्म, इंदी मनादिलु कसीरतुन, मेरे पास बहुत रुमालें हैं। हम्म, हादा अबयदु, ये एक सफेद रुमाल है। हम्म, वहादा अस्फरु, हम्म, और ये एक जर्द रुमाल है। हम्म, वहादा अहमरु, और ये एक सुर्ख रुमाल है। वहादा अजरकु, और ये एक नीली रुमाल है। हम्म, वहादा अखजरु, और ये एक सब्ज रुमाल है। सही। औलत लहा फातिमा, उससे फातिमा ने फातिमा ने कहा, फातिमा ने कहा यानी क़ालत आइंदका, फातिमतु लिज़ैनब, फातिमा ने ज़ैनब से कहा। फातिमा ने ज़ैनब से कहा हाँ, आइंदका मिंदीलु आइंदा, की, हाँ, आइंदकी मिंदीलु अस्वदु, मिंदी, क्या आपके मिंदी मिंदीलुन अस्वदु, क्या आपके पास सियाह आपके रुमाल है? पास कोई सियाह रुमाल है? क्योंकि रुमाल नकिरा है। है ना, नकिरा का तर्जुमा ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जब आप भी किसी से पूछेंगे क्या आपके पास कोई सियाह रुमाल है, तो आप यही कहें ना, कोई सियाह रुमाल है, कहते छया कोई कहाँ सियाह रुमाल है। क्रिहिन रुमाल, कहाँ रियस, कहाँ क्रिहिन रुमाल, तो कहाँ कोई, तो ये उसी का तर्जुमा होता है। औलत ला, नहीं, मा इंदी मिंदीलुन अस्वदु, मेरे पास मेरे पास कोई सियाह रुमाल नहीं है। कौलत तलहतु, तलहा ने कहा इंदी मफातीहु कसीरतुन, मेरे पास हाँ, बहुत सारी। काला तलहतु, तलहा ने कहा, हाँ, यही पढ़ रहे हैं ना। हाँ हाँ, हाँ, इंदी मफात मफाती, तो ये तलहतु भी जो कसीरतुन, है ये गैर मुनसरिफ नाम है, गैर क्यों है तो मुंसरिफ। आगे आएगा, ठीक है। इंदी अगर मफातीहु कसीरतुन, मेरे पास बहुत सारी चाबियां हैं। हम्म, हादा मिफ्ताहुल गुरफती, ये 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 चाबी एक कमरे की है। ये चाबी नहीं, हादा ये, यानी इशारा है ये चाबी, ये चाबी ही की तरफ है, लेकिन तर्जुमा करेंगे ये चाबी, ये कमरे की चाबी है। ये दिस एक इज चाबी द है। दिस इज द की ये ऑफ द रूम। ये एक दिस कमरे की इज द चाबी है। की ऑफ द रूम, एक कमरे की नहीं, रूम, एक खास कमरा है, ये उसकी जो कमरे है। की चाबी है। वहाजा मिफ्ताहुल हकीबती, हम्म, ये बैग की चाबी है। ये बैग की चाबी है, सही। वहाजा मिफ्ताहुस सय्यारती, ये और गाड़ी ये की चाबी, गाड़ी गाड़ी की की चाबी। चाबी है। हम्म, कौला क़ाल सुफियान, सुफियान, सुफियान ने कहा। सुफियान ने कहा हम्म, फी बलदिना मसाजिदु व मदारिसु कसीरतुन, बलदिना, हमारे शहर में हमारे शहर में, बहुत सारी मसाजिद व मदारिस है। हम्म, व फनादिकु कलीलतुन, और बहुत कम होटल है। हाँ, तो ये किसी जगह पर मदारिस और मसाजिद का कसरत की तादाद में होना लाजिम नहीं है, वहाँ पर इल्म हो और हिदायत हो, लेकिन इल्म और हिदायत के ज़रिए
یہی مساجد اور مدارس ہیں۔ تو آپ دیکھیے کشمیر میں بھی جس جگہ پر مدارس و مساجد کا جال بچھا ہوا ہے وہاں پر علم ہے۔ دیوبند کی بستی جو ہے، کل ہی مولانا کہہ رہے تھے کہ تقریباً 300 مدارس جو ہے وہاں پر ہے۔ دیوبند کے گاؤں میں 300 مدارس، وہاں تو دارالعلوم ایک ہی ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند تو ایک ہے، وہ تو ایک ہے دارالعلوم۔ باقی 299 اس کے علاوہ اطراف و اکناف میں ہیں 299، آپ سمجھے بات، جہاں پر دور حدیث، حفظ کے مدارس، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں میرے دوستوں۔ تو یہ علم کا ماحول وہاں پر بنتا ہے، جہاں کوئی عالم گیا تو اس نے وہاں پر علم جو ہے علم کو پڑھانا شروع کر دیا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی مساجد کو جو ہے ہم اپ گریڈ کریں، علم کے جو ہے مجلسیں وہاں پر لگائیں، درس حدیث، درس قرآن، علماء سے گزارش کریں، اس کے لیے کوئی سبیل جو ہے نکالے، راستہ ہموار کرے، دعا کرے اپنی جگہ۔ اور ہمارے شہر میں تو یہ مسائل ہیں، یہ باقی ساری خرابیاں۔ چلیے، اہؤلاء الطباء، اہؤلاء اطباء، کیا یہ سب طبیب ہیں، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہیں؟ طبیب، لا ہم مدرسون، نہیں یہ مدرس ہے، نہیں، یہ سب مدرسین ہیں، ہاں یہ سب مدرسین ہیں۔ وہم علماء کبار، کبار نہیں، وہ بڑے کبیر کی جمع کبار، کبار۔ کبار، وہم علماء کبار، وہ بڑے علماء ہیں۔ اور وہ بڑے علماء ہیں۔ ہاں، مدرس کے لیے اگر بڑا عالم ہو، یعنی اپنے فن کا ماہر ہو، تو بہت جو ہے طالب علم کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے مدارس میں کیا کام کرتے ہیں، کتابیں انہی کے حوالے کرتے ہیں جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ شدھ بدھ سے کام نہیں چلتا۔ مثلا ہمارے پاس شدھ بدھ ہے تو شدھ بدھ سے کام، شدھ بدھ کو ہوچتگان تھوڑا بہت، دوسرا ہوتا ہے مہارت کسی چیز کے اندر۔ تفسیر ہو تو تفسیر کے اندر مہارت، حدیث ہو تو حدیث کے اندر محدث مہارت ہو، یا زبردست ماہر ہو، محدث ہونا لازم نہیں ہے، مہارت ہو۔ اسی طریقے سے فقہ کے اندر مہارت ہو، دسترس ہو فقہ کے اندر، اسی طرح عربی لغت کے اندر مہارت ہو، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے بھائی، یہ لیسن جو ہے آپ کا تھا الممنوع من الصرف کا، اسی کے بارے میں انہوں نے اس میں بحث کی۔ اس کو غور سے دیکھ لیجئے، یہ آپ کو آئندہ کام آئے گی۔ یہ مختصر ہے، اب اس میں زیادہ انہوں نے کھینچا نہیں ہے۔ تو الممنوع من الصرف، تو وہ اسما جو منع کیے گئے ہیں پھرنے سے، صرف کے معنی ہے نا پھرنا۔ تو ہمارے پاس کوئی اسم ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پیچھے بھی، مثلا ہم لیتے ہیں زید کو، تو زید پر ہماری کتنی حرکتیں آ سکتی ہیں؟ دیکھو زیدن بھی آ سکتا ہے، ھذا زیدن، ٹھیک ہے، ضربت زیدن ہے نا، ضربت زیدن اس وقت مفعول بنے گا نا، تو زیدن آئے گا، سلمت علی زیدن ہے نا۔ تو فی الحال تنوین آ گئی، تینوں تنوینیں اس پر آ گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اسم ہوتا ہے، اس پر ایک پیش بھی آتی ہے، ایک زبر بھی استعمال ہوتی ہے، اور ایک زیر بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی ضمہ، فتحہ اور کسرہ وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اس میں کہنا ہو، کہہ سکتے ہیں تم سب کا زید، یعنی زیدو کا، تمہارا زید، کوئی دو زید ہوں، یا زیدو کا ھذا، تمہارا بیٹا زید، ابنو کا زید، یا زیدو کا، تمہارا زید کہنا ہو تو زیدو کا، زیدہ کا، زیدی کی، اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، میں فرض کر رہا ہوں۔ تو یہ تینوں حرکتیں اس پر آئی، زبر، زیر اور پیش، یعنی فتحہ، ضمہ، فتحہ اور کسرہ، ایک ایک حرکت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری حرکت اس پر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں پورے طور پر یہ جو ہے متصرف ہے، یہ پھرنے والا ہے، یہ اس پر تمام حرکتیں آ سکتی ہے، تنوین بھی آئے گی اور اس پر کسرہ بھی آتی ہے۔ لیکن کچھ اسما ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ان پر ہم تنوین کو استعمال نہیں کرتے، تنوین ان پر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔
اور کسرہ بھی ان پر ہم استعمال نہیں کرتے کچھ اسباب کی وجہ سے، کچھ ریزنز کی ان پر اگر جو ہے زیر وغیرہ آ جائے یا جو ہے تنوین آ جائے تو عربوں کے لیے ان کا پڑھنا، ہمارے لیے تو مشکل نہیں تھی، ہمارے لیے بھی تھوڑی دقت ہو جاتی پڑھنے میں، عربوں کے لیے ان کا پڑھنا جو ہے اس تنوین کے ساتھ یا اس زیر کے ساتھ ان کے لیے پڑھنا اس کا مشکل ہو جاتا، لہذا کر کے وہ ان اسموں سے جو ہے تنوین کو بھی انہوں نے رفع جکر کر دیا، یعنی غائب بھی کر دیا، اور اسی طرح سے کسرہ کو بھی جو ہے ان جملوں پر، ان الفاظ پر، اسما پر، اسموں پر، یہ اسم کی بحث چل رہی ہے، ان اسموں پر نہیں لاتے، تو یہ اسما جو ہے ممنوع من الصرف کہلاتے ہیں۔ یہ میں ایک کتاب سے آپ کو ایک عبارت پڑھ رہا ہوں، تو یہ آپ دیکھ لیجئے، اگر نوٹ کریں اپنی جگہ تو کر سکتے ہیں۔ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک منصرف، ایک منصرف، اس کو کہتے ہیں جو یہ پھرے نا سارے، یعنی جس میں تنوین بھی آئے، ساری تنوین بھی آئے اور کسرہ وغیرہ یہ سب آئے، تو اس کو منصرف اسم کہتے ہیں۔ یہ آپ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، منصرف، اور اس کی اپوزٹ ہے غیر منصرف۔ منصرفن، اسم منصرفن، منصرفن، منصرف، پھرنے والا، مکمل طور پر پھرنے والا، اس میں تمام حرکتیں آئیں، منصرف، ٹھیک ہے۔ حرکات ثلاثہ اس میں آتی ہیں، حرکات ثلاثہ سے مراد ضمہ، فتحہ اور کسرہ، اس کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور تنوین اس میں آتی ہے جیسے زیدن، اور دوسرا اسم جو ہمارے پاس ہے وہ ہے الممنوع من الصرف، یا اس کو غیر منصرف کہتے ہیں، غیر منصرفین، غیر منصرف۔ وہ کیا ہوتا ہے غیر منصرف؟ کہ اس کا اعراب کے اعتبار سے کہ اس میں نہ تو اس کے آخر میں کسرہ آ سکتی ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیجئے۔ غیر منصرف کیا ہوتا ہے کہ اس میں نہ تو، یعنی اعراب کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہوتا ہے، اس میں نہ ہی کسرہ آ سکتی ہے اور نہ ہی اس پر تنوین آتی ہے، اور کسرہ کے مقام پر ہمیشہ فتحہ ہوتا ہے، کسرہ کے مقام پر ہمیشہ یہ جو آخر والا حرف ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، فتحہ ہوتی ہے کسرہ کی جگہ پر، ٹھیک ہے، کسرہ کی نیابت فتحہ سے کی جاتی ہے۔ تو جیسے عمر ہے ہمارے پاس نام ایک عمر، تو اس کے لیے کہیں گے جاء عمر، رأیت عمر، رأیت عمر، مررت بعمر، مررت بعمر، میں عمر کے پاس سے گزرا، حالانکہ با کی وجہ سے عمر ہی ہونا چاہیے، لیکن عمر آیا، کیوں؟ یہ عمر جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے، اور اس پر جو ہے تنوین بھی نہیں آئے گی، عمرن نہیں کہا، عمران نہیں کہا، عمرن نہیں کہا، تنوین بھی نہیں آئی، اور بھی عمارہ کی وجہ سے بھی عمری ہونا چاہیے، حرف جر با کی وجہ سے، تو لیکن بھی عمارہ آیا کیونکہ غیر منصرف اسم پر کسرہ بھی نہیں آتی، کسرہ کی نیابت جو ہے فتحہ کرتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ ہو گیا آپ کا مختصر یہ اس کی یہ۔ اب ہے کہ یہ کون سا اسم جو ہے غیر منصرف کہلائے گا، کون سا اسم جو ہے غیر منصرف کہلائے گا، تو ان کے لیے انہوں نے جو ہے 9 اسباب ہیں ہمارے پاس، 9 چیزیں، 9 ریزنز، 9 اسباب، جنہیں اسباب منع صرف کہتے ہیں، اسباب منع صرف۔ دیکھو ایگزام میں، امتحان میں یہ چیزیں پوچھوں گا، لہذا نوٹ کر کے رکھو جو بھی میں نے بتایا ہے، اسباب منع صرف، یعنی وہ 9 چیزیں، 9 اسباب جو صرف، مکمل صرف پھرنے سے روکتے ہیں، تو اسباب منع صرف، اس صرف کے اسباب کیا ہیں، وہ 9 ہے، تو 9 کے 9 تو میں نہیں بتلاؤں گا، صرف جو ہے آپ کے لیسن کے اعتبار سے جو انہوں نے یہاں پر دیا ہے وہ میں بتلاؤں گا، وہ آپ لکھ لو۔ ایک ہے، لکھو ایک، پہلا اسباب معنی صرف لکھ لیا، اب لکھو آپ کے لیسن کے اعتبار سے کیا کیا ہے، وہی میں لکھاؤں گا، 9 کے 9 نہیں لکھاؤں گا تاکہ آپ کو پریشانی نہیں ہو، وہ آگے پر جب صرف کی کتاب پڑھو گے اس میں دیکھ لو گے انشاءاللہ۔ ایک ہے عالم، کیا ہے؟ عالم، یعنی معرفہ کسی کا اسم ہوتا ہے نا، تو وہ ایک ہے عالم، معرفہ ہونا، عالم، یا اس کو معرفہ کہہ سکتے ہو،
علم نہیں لکھو، لکھو معرفہ لکھو، معرفہ ہونا، ٹھیک ہے، خاص نام ہے معرفہ۔ تو دوسرا سبب لکھو تانیث، یعنی مؤنث ہونا، ٹھیک ہے، چاہے پھر وہ مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث لفظی ہو، لفظاً جو ہے مؤنث ہو وہ، یعنی اس پر تانیث کی علامت پائی جاتی ہو، جیسے طلحتو کو آپ نے دیکھا، حمزتو کو، اسامتو، معاویتو، اگرچہ یہ مردوں کے نام ہے لیکن چونکہ ان میں گولتا ہے جو مؤنث کی علامت ہے، اور دوسرا سبب ان میں جو ہے یہ معرفہ ہیں، لہذا یہ غیر منصرف قرار پائیں گے۔ تیسرا جو یہ ہے وہ ہے الف نون زائدتان، جیسے آپ عثمان اور کیا کہتے ہیں عفان، یانو، مروان، نعمان وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں الف نون زائدہ، الف نون زائدتان، یہ زائد الف اور نون ہیں جو اسم پر استعمال ہوئے ہیں، الف نون زائدتان۔ یہ علم کے آخر میں ہوتے ہیں، معرفہ اسم کے آخر میں ہو اس طریقے سے الف نون، یا جو ہے صفت کے آخر میں ہو، جیسے کسلانو ہے، جوعانو ہے، عطشانو ہے، تو اصل میں تو کسل تھا، اصل فاعل نام کاف سین نام، اسی طرح جوعانو میں جیم واو عین، عطشانو میں عین طا شین، تو اس الف نون کو ایڈ کیا گیا اخیر میں ان صفت کے، تو یہ جو ہے یہ فعلانو کے وزن پر آتے ہیں نا، تو یہ فعلانو کے وزن پر ہے، یہ جو صفات ہیں دوسرے ٹائپ کی، تو یہ بھی غیر منصرف بنتے ہیں پھر۔ اور جو چوتھی کیٹیگری ہے اس میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ لیجئے، یہ والی احمد، انور، اکبر، احسن، اور بی پارٹ اس میں با پارٹ اب یزو اسود، اللہ اکبر، تو اس میں جو ہے یہ وزن فعل ہے، یہ چوتھی صفت، یہ چوتھا سبب جو منع صرف کا ہے وہ ہے وزن فعل، کہ یہ احمدو، انورو، اکبرو، احسنو، یہ فعل کے وزن پر آ رہا ہے، یہ اس میں تفضیل کے وزن پر آ رہا ہے، مثلا ہے نا افعالو، ہے نا اس میں تفضیل کا وزن افعالو، تو یہ اسی وزن پر آ رہا ہے، یا کوئی خاص اور وزن ہو، مضارع کا کوئی ہو، مضارع متکلم کا، جیسے یہ ضروری نہیں ہے اس میں تفضیل پر ہی، کوئی بھی وزن ہو، مثلا انہوں نے مثال دی ہے، ایک اسم آتا ہے شمرا، یہ ایک چیز، ایک نام ہے، تو شمرا یہ فعال کے وزن پر آتا ہے، تو یہ بھی غیر منصرف آئے گا، اور ایک خاص چونکہ نام ہے معرفہ ہے لہذا غیر منصرف ہے۔ اسی طرح دوئلا، دوئلا یہ فعیلہ کے وزن پر ہے، یہ قبیلے کا نام ہے، دوئل، دوئل عجیب و غریب نام ہوتے تھے، حالانکہ دوئلن ہونا چاہیے، چونکہ یہ فعیلہ کے وزن پر ہے تو یہ دوئلا یا دوئلو، دوئلا، دوئلا، یہ دوئلا ہی ہے۔ یہ چوتھا اس میں سبب ہو گیا منع صرف کا وزن فعل، تو اسی طرح اب یزو، اسود وغیرہ یہ بھی وزن فعل ہے، اور اس میں ان میں دوسری یہ جو ہے سبب، دوسرا سبب جو ہے وہ ہے صفت، پانچواں سبب جو منع صرف کا ہے وہ ہے صفت یا وصف، کہ دیکھو اب یزو، اسودو، ایک تو اس میں ہو گیا کہ یہ افعالو کے وزن پر ہے، چاہے پھر آپ اس کو متکلم واحد کا صیغہ مان لو، ہے نا مضارع کا متکلم کا صیغہ افعالو کے وزن پر، ایک تو ان میں وہ ہے، اور دوسرا ان کے اندر وصف ہے کہ یہ کلرز کو بتلاتے ہیں، وائٹ، بلیک، ریڈ اور یلو، یہ سارے کلرز کے نام ہیں، یہ سارے اوصاف ہیں، ہے نا اوصاف ہے نا، تو پانچواں سبب جو منع صرف کا ہے وہ ہے وصف، ٹھیک ہے، فی الحال یہ لکھ لو، صرف پھر میں بتاؤں گا کون سا اسم ہم قرار دیتے ہیں۔ اور چھٹا جو آپ کی بک کے اعتبار سے ہے وہ ہے عجمیت، عجمی نام ہونا، عجمی نام ہونا، عجمی، عجمہ جس کو کہتے ہیں، یہ عجمی نام ہونا آپ یاد رکھ لو فی الحال۔ عجمی نام ہونا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو ہے 3 حرف یا 3 حرف سے زیادہ ہو، یا تو 3 حرفی ہو، 3 حرف سے زیادہ ہو، 2 حرفی نہیں چلے گا، 3 حرفی ہو، 6 حرفی ہو اسم،
से हरफी हो या से हरफी से ज़्यादा हो। ठीक है, या सुलासी हो, से हरफी हो, लेकिन बीच वाला हर्फ उसका मुतहर्रिक हो। चलो इसको छोड़ो, ये फिलहाल याद रखो अजमी नाम होना चाहिए, 3 हरफी होना चाहिए, 3 हरफी से ज़ायद 2 हरफी नहीं चलेगा। सातवां जो सबब है आपकी बुक के एतबार से, फिर वहाँ पर 2 ही रह गए, वो है जमा मुंतहल जुमू का वज़न, यानी जमा मुंतहल जुमू का वज़न, मुंतहल जुमू जिसको कहते हैं, यानी इसके बाद जमा नहीं बनती है ना। जैसे इन्होंने दिए हैं ये 4 वज़न, अफ़इलाउ, फ़ुक़राउ, मसाजिदु, मनादिलु, ये जमा मुंतहल जुमू के वज़न है, ये आप पढ़ लेंगे। तो सातवां सबब आप लिख लीजिए, जमा मुंतहल जुमू, सातवां मुंतहल जुमू का वज़न। यानी इंतहाई जमा, इसके बाद कोई जमा इसकी नहीं हो सकती। मस्जिद मसाजिदु, इसके बाद और कोई जमा नहीं आ सकती। गनीउन की जमा अगनियाउ, इसके बाद और कोई जमा नहीं है। फ़कीरुन जमा फ़ुक़रा, जैसे उर्दू में ये कहते हैं ना, जमा वाहिद, फिर जमा, फिर जमउल जमा, इसके बाद कोई सुपरलेटिव जमा नहीं हो सकती। इसी तरह ये है मुंतहल जुमू, बस ख़त्म, इसके बाद किस्सा तमाम, इसके बाद कोई जमा नहीं हो सकती, इसको मुंतहल जुमू कहते हैं। हम्म इसके हमारे पास 4 वज़न हैं, ये जब मैं अभी तशरीह करूंगा इसकी, तो ये 7 चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो है सु छ तरकीब, बेश नवा जो सबब है वो है अदल। 2 रह गए, ठीक है, उनकी तशरीह नहीं, वो सिर्फ लिख लो। दिल बहलाई खतर सुनियो सिर्फ से लिखित। एक तो है तरकीब, 8वां सबब, और 9वां है अदल। अदल के माने फिरना, यहाँ आदिल के माने हम फिरना, इंसाफ करना नहीं, फिरना। आदला या आदिल, आदिलन के माने एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मोड़ना। अजमी, अजमीयुन, सही हो गए ये 9 सबब। अब इसका कायदा देख लो, ये 9 सबब लिख लिए होंगे आप लोगों ने, ठीक है ना। तो इसका कायदा देख लीजिए कि जब किसी इसम में इन 9 असबाब में से, गौर से सुनना, जब किसी इसम में इन 9 असबाब में से, जो 9 असबाब मैंने लिखा है, इन 9 असबाब में से 2 सबब जमा हो जाएं, कितने, 2 सबब, तो वो इसम हम गैर मुनसरिफ कहलाते हैं। तो उस इसम को हम गैर मुनसरिफ कहते हैं, उस इसम को हम गैर मुनसरिफ नाम देते हैं, ठीक है ना भाई। 2 सबब, या एक कोई सबब, दो सबब के कायम मकाम हो, एक खड़ा हो 2 के बराबर में, वो है सिर्फ एक ही, वो है जमा मुंतहल जुमू की, वो जो है एक सबब वहां पर 2 के कायम मकाम हो जाता है, यानी अगर उसके साथ कोई और ना हो तो वो तन्या तन्हा काफी है किसी इसम को गैर मुनसरिफ करने के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए तफसील की। अल अनवाउ अल आतियतु मिन अल अस्माई ममनुअतु मिन अस्सर्फी, ये जो आने वाली अनवा है अस्मा में से, वो है ममनू मिन सर्फ। अब वो क्या अनवाएं हैं उसकी तफसील उन्होंने नहीं बताई, इसीलिए चाहते हैं कि ये उस्ताद के पास पढ़े, ताकि उस्ताद जो है इनको बताए क्या क्या चीज़ है, वरना नाम देखने से इंसान क्या फैसला करेगा। तो ये पहली नाव जो है वो है तानीस की, मुअन्नस होने की। इनमें एक सबब है तानीस, ठीक है, ये जो पहली कैटेगरी है, इनमें एक सबब हो गया आपका तानीस, मुअन्नस होना, चाहे, और दूसरा सबब हो गया मारिफा होना। चाहे फिर ये तानीस हकीकी हो, मुअन्नस हकीकी हो, क्योंकि मुअन्नस की 2 किस्में हैं, मुअन्नस हकीकी है और मुअन्नस लफ्जी है। तो देखो, ज़ैनबु मुअन्नस है प्लस मारिफा है, मरियमु मुअन्नस प्लस मारिफा, फातिमा तो मुअन्नस हकीकी है, ये आयशा तो, मक्का तो ये लफ्जी है क्योंकि गोलता है इस पर, प्लस मारिफा है, जुद्दतु, जिद्दा, इसको 3 तरीके से पढ़ा गया है,
جدہ جو ہے آپ کا جدہ ایئرپورٹ جہاں پر یہ حاجی اترتے ہیں، جدہ جدہ جدہ، اس کو اس پر ایک صاحب نے 100 صفحات کی کتاب لکھی ہے اور ثابت کیا ہے تینوں صحیح ہیں، جدہ بھی ہے، جدہ بھی ہے اور جدہ بھی ہے۔ اس کو جدہ اس لیے کہتے ہیں حضرت حوا کی طرف منسوب ہے۔ تو اسی طرح حمزہ تو، اسامہ تو، معاویہ تو، طلحہ تو یہ گولتا ہے اس پر، اسی لیے لفظاً جو ہے مؤنث گردانے گئے، اور دوسرا سبب ان میں بھی جو ہے وہ معرفہ ہونا، لہذا غیر منصرف یہ بن گئے، ہے نا۔ تو لہذا مؤنث کی علامت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، نسوانیت گژھنا اس اندر ان کی رجولیت رہنی چاہیے، مردانہ پن رہنا چاہیے، مردوں کو عورتیں نہیں بننا چاہیے، ورنہ کیا فرق رہ جائے گا مردوں اور عورتوں میں۔ مردوں کی صفت ہے رجولیت، بہادری، کمزوری، بزدلی، یہ مردوں کو جچتے نہیں ہیں، ورنہ ان کو چوڑیاں پہننی چاہیے۔ تیسرا جو یہ کیٹیگری بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو ایک ہی کیٹیگری ہو گئی، اس میں دو سبب، اب ہم چلیں گے اپنے اعتبار سے، اور یہ ہو گیا دوسری کیٹیگری ہماری اعتبار سے، یہ عثمان، عفان، سفیان، مروان، نعمان، اس میں ایک سبب جو ہے وہ ہو گیا معرفہ آپ کا، ٹھیک ہے، معرفہ ہونا، اور دوسرا سبب ہے کہ ان میں یہ الف نون زائدہ تان ہے نا، الف نون ان کے اینڈ میں ایڈ کیا گیا ہے، الف نون زائدہ۔ اور یہاں پر کسلانو، کسلانو کے معنی لیزی، جوانو کے معنی بھوکا، عطشانو کے معنی پیاسا، شبعانو کے معنی بھرا پیٹ، پیٹ بھرا ہوا، ملعانو کے معنی فل، ملعانو کے معنی فل، فل کوئی گلاس بھرا ہوا ہو، پیچھے آیا تھا۔ تو ان میں بھی ایک صفت تو ہے الف نون زائدہ، اور دوسرا ہے وصف، یہ کچھ اوصاف ہیں، ہے نا، اور دوسرا الف نون زائدت، یا اس کو کہہ سکتے ہیں وزن فعل ہے، فعلانو کے وزن پر ہے، لازم نہیں آپ جو ہے اس میں تینوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، ایک تو وصف بھی ہے، یہ کوالٹیز بھی ہیں، اور دوسرا الف نون زائدہ بھی ہیں، اور تیسرا بھی ہے، ان میں تیسرا بھی ہو رہے ہے سبب جمع کہ یہ فعلانو فعل کے وزن پر ہے۔ اب اگر آپ کو وہ دو آسان لگے، وصف اور وہ الف نون زائدہ، وہی رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھی چیز جو ہے یہاں سے یعنی ہماری کون سی کیٹیگری، تیسری کیٹیگری جو ہماری ہے وہ دیکھ لیجئے، تیسری کیٹیگری وہ ہے یہ کہ ہاں یہ وزن فعل اور معرفہ، یہاں پر احمد، انور، اکبر، احسن میں وزن فعل ہے، یا افعلو کے وزن پر ہے، متکلم کے مان لیجئے وزن پر ہے، مضارع متکلم کے وزن پر ہے نا، واحد مضارع متکلم کے، تو اور دوسرا ہے علم معرفہ، ہو گئے غیر منصرف۔ اور یہاں سے ابیض، اسود، احمر، اصفر، اخضر، ازرق، یہ رنگوں کے نام ہیں اور وزن فعل ہے، ان میں بھی ایک سبب وزن فعل، دوسرا سبب جو ہے وہ ہے بھائی وصف کی اوصاف، جیسے کہ میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دوسری ایک اور کیٹیگری دیکھ لیجئے، یہ والی، اس میں جو ہے ولیم، ایڈورڈ، لندن، باریس، پاکستان، بغداد، ابراہیم، اسماعیل، یہ سارے اجمی نام ہیں، اس میں ایک تو ہے معرفہ ہونا، یہ خاص ان کے نام ہیں، معرفہ ہیں، اور دوسرا ان میں عجمی نام ہے، یہ بھائی عرب کے علاوہ ہیں بھائی، یہ تو عجمیت اور معرفہ ہونا۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو آخری چیز بیان کی ہے، لاسٹ کیٹیگری، وہ ہے منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع، اور یہ ایک جو ہے دو کے کافی ہے، اس میں دوسرا سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اغنیاء، غنیون کی جمع، اس کا وزن ہے بھائی افعلاء، یہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، یہ جو والا پہلی والی یہ ہے اس کا وزن ہے افعلاء، افعلاء، اغنیاء لگ رہا ہے نا، افعلاء، 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 اصدقاء، صدیق کی جمع اصدقاء، دوست، قویون کی جمع اقویاء، اور جو ہے اطباء، اطبباء ہے اصل میں، یہ کیا ہے
اطباء جو ہے اصل میں اطبیباء ہے، طبیب کی جمع اطباء، اطبیباء ہے وہ اصل میں اطبیباء، پھر با کو با میں ملا دیا تو بن گیا اطباء، یہ افعلاء کا وزن ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا ہے وہ ہے دوسرا وزن، وہ ہے فقراء، فقیر کی جمع فقراء، وزراء، وزیر کی جمع وزراء، زمیل کی جمع زملاء، عالم کی جمع علماء، یہ ہے وزن فعلاء، یہ بھی منتہی الجموع کا وزن ہے۔ اور تیسری کیٹیگری جو ہمارے پاس ہے یعنی وزن بلکہ جو انہوں نے دیا ہے منتہی الجموع کا، وہ ہے مساجدو، مسجد کی جمع مساجدو، یہ کون سا وزن ہے؟ مفاعلو کا وزن ہے یہ بھائی۔ منتہی الجموع کی اصل ڈیفینیشن ہے کہ پہلے دو حرف جو ہیں اس میں متحرک ہوں، مفتوح ہوں، اور پھر جو ہے تیسرے حرف پر جو ہے تیسری جگہ پر الف ہو۔ اب یہ وزن آپ یاد رکھ لیجئے منتہی الجموع کی، ایک تو افعلاء، فعلاء، مفاعلو، تو مفاعلو دیکھ لیجئے، مساجدو مفاعلو کے وزن پر آ رہا ہے، مدرسۃ کی جمع مدارسو، فنادق مفاعل، فندق کی جمع، مکاتب مکتب کی جمع، دقائق دقیقۃ کی جمع، اور آخر میں جو ہے وہ وزن ہے منادیل، یہ ہے مفاعیل، مفاعیل، مفاعیل۔ تو یہ منادیل مندیل کی جمع، مفاتیح مفتاح کی جمع، فناجین فنجان کی جمع، اور کراسی یہ مفاعیل ہی ہے، کرسی کی جمع یہ بھی غیر منصرف ہے، کراسی اصل میں کراسی ہے، کراسی، 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 تو مفاعیل کراسی، یا کو یا میں ملایا کراسی ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔